اس دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو عبرت کے لیے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ نے چاہا کہ اللہ نے دنیا کی ہر دولت میں نے حاصل کی ہے، دی ہے، ہر لذتیں میسر ہیں۔ جب ساری لذتیں اکٹھی کی کہنے لگا ایک محل بناؤ۔ محل بنایا، آراستہ کیا، پورے ملک کی دولت اور سرمایہ اس کے محل پہ لگ رہا ہے۔ تیار ہوا، نعمتیں لگ گئیں، رقص و سرود کا سامان مہیا ہو گیا، ناچ گانے کی محفل لگ گئی، خوراکیں ہر قسم کی سجا لی گئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے لیے تخت لگایا ہے، تخت لگا لیا گیا، تاج پہن کے اس محل میں آ کے بیٹھا اور کہنے لگا دنیا کی ہر خوشی میں نے اکٹھی کر کے یہاں رکھ دی۔ اپنے نفس سے کہتا ہے او میرے نفس، میرے دل، میں نے دنیا کی ہر خوشی لا کے تیرے سامنے کر دی، اب تو خوشی سے لطف اٹھا، کھا پی، آنکھوں کی خوشی، کانوں کی خوشی، کان جو آواز سننا چاہتے ہیں وہ آوازیں بھی ہیں، آنکھ جو نظارے دیکھنا چاہتی ہے وہ منظر بھی ہیں، اور پیٹ جو کھانا چاہتا ہے، منہ جو کھانا چاہتی ہے، وہ ساری لذتیں موجود ہیں، اور باقی خواہشات کے سامان ہیں مجھ سے زیادہ۔ اب مجھ سے یہ کوئی چھین سکتا ہے؟ کھانا لگا ہے، تیاری شروع ہے، میوزک بج رہا ہے، کسی نے اتنے زور سے محل کے دروازے پہ دستک دی کہ پورے محل کے اندر اس کی کڑکار آ گئی۔ بھئی یہ کون آ گیا؟ ایسی دستک دی، جوں ہی دستک دی جاؤ دیکھو یہ کون کم بخت اس وقت آ گیا ہے۔ نوکر چاکر سیکورٹی والے گئے، دیکھا جی بادشاہ سلامت، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک بندہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ سے کہو مجھے خوراک کی ضرورت ہے، سخت بھوک لگی۔ نے کہا اس کو تھوڑا سا، بادشاہ کو بتایا گیا کہ تھوڑا سا دے دو، بھیج دو۔ اتنے میں زوردار دستک پھر آئی۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا تم نے انہیں ڈانٹا نہیں، مارا نہیں اس بندے کو جس کو میرے محل میں آنے کے آداب بھی معلوم نہیں، جس کو میرا دروازہ اس پہ دستک دینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، بھگاؤ ایسے بندے کو میرے دروازے سے۔ لوگ آئے، کہنے لگے نکل جاؤ، کہنے لگا میں نکلنے والا نہیں ہوں، جا کے اس سے کہہ دو میں ملک الموت ہوں۔ کہو اس مست انسان کو میں ملک الموت ہوں۔ میرے دوستو، اس ماحول میں اس کڑکار کے ساتھ ملک الموت کا نام سنا ہوگا تو بادشاہ پہ کیا گزری؟ ذرا رات کو بستر پہ آؤ نا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کرو، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ خود ہی نفس محاسبہ کرتا ہے اپنا۔ آیا، کہنے لگا مجھے مہلت چاہیے، نے کہا کوئی مہلت نہیں۔ جب اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ مال سے کہتا ہے دنیا کے مال و متاع تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ پھٹکار ہو، تو میرے کسی کام نہیں آیا، اور اب میرے سانس نکلنے کی دیر ہے، تو میرے دشمنوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ میرے دوستو، بس یہی عبرت کی نشانی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے، چونکہ میں مثال دینا چاہ رہا تھا، آپ معلم کائنات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں زمین پہ مربع خانہ بنایا۔ کیا بنایا؟ مربع خانہ بنایا۔ کاش میرے پاس اس وقت وائٹ بورڈ ہوتا یا بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کے سامنے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے زمین ریت پہ نقشہ بنایا وہ نقشہ میں آپ کے سامنے بناتا
تو کیا ہی لطف آتا. بہرحال سنیے, سمجھانا چاہوں گا شاید سمجھ آ جائے. آپ نے یوں مربع خانہ بنایا, پھر اس مربع خانے میں, چورس خانے میں ایک درمیان میں ایک لکیر کھینچی اندر ہی اندر, پھر اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی, پھر ایک لکیر اس درمیان والی لکیر سے تھوڑا آگے اس خانے کے اندر سے خانے کے باہر کی طرف کھینچی. یہ نقشہ دیکھا صحابہ کرام نے حیرانگی میں پوچھنے لگے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہ جانے کس چیز کا یہ نقشہ ہے, کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس سے؟ فرمایا, او میرے ساتھی یہ سن لو, یہ چورس مربع انسان کی موت اجل ہے, اور درمیان کی لکیر جو مربع کے اندر ہے خانے میں یہ انسان ہے, اور اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ دنیا کی پریشانیاں, مصیبتیں اور غم ہیں, کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس غم سے جان چھڑاتا ہے, دوسرا غم گھیر لیتا ہے, اس سے جان بچاتا ہے, تیسرا غم اسے گھیر لیتا ہے. ہر طرف سے غم دکھوں سے گھیرا ہوا ہے. فرمایا, اللہ کے پاک پیغمبر, یہ جو ایک لکیر خانے کے اندر سے باہر کی طرف کھینچی ہوئی ہے, خانے سے باہر جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ فرمایا, یہ انسان کی امیدیں, آرزویں ہیں کہ گھیرا ہوا ہے اس کو موت نے. کل اس نے مر جانا ہے, پرسوں اس نے مر جانا ہے, مہینے بعد اس نے خاک میں مل جانا ہے, اور اس نے پروگرام منصوبے بنائے ہوئے ہیں 100 سال آئندہ آنے والی مدت کے. جی 2025 میں جاؤں گا انگلینڈ, اور 2027 میں پھر امریکہ جاؤں گا, پھر 2030 تک ادھر رہوں گا, 35 میں یہ کروں گا. ارادے, امیدیں, آرزویں اتنی دور, اور معلوم نہیں کہ کل میں نے تہ خاک چلے جانا ہے. فرمایا, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن سے, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے, اس مالک کائنات کی طرف جاؤ گے. بڑے لوگ بیٹھے ہیں, یہاں 70 سال 80 سال کے بوڑھے بھی ہوں گے, یہاں 60 سال کے بھی ہوں گے, یہاں 30 40 سال کے جوان اور 18 15 سال کے نوخیز نوجوان بھی ہوں گے. آئیے ذرا سن لیجئے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرشد کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمسن. جگر پہ ہاتھ رکھیے. اغتنم خمسا قبل خمسن, 5 باتوں کو, 5 چیزوں کو, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ڈاکٹر صاحب 5 چیزوں کو, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. انگلی پہ گن کے بتا رہا ہوں. پہلی چیز, شباب کا قبل حرامک. او جوانا, اپنی اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے. جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لے. وصحتک قبل سقم کا, اور اپنی اس صحت تندرستی کو بیمار پڑ جانے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے. وغناک قبل فقر کا, نمبر 3, اپنی مالداری دولت جو اللہ نے تجھے غنا دیا ہے,
فقر و فاقے میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جان لے۔ نمبر 4 وفراغ کا قبل شغل کا، اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے، اپنی مشغولیت شغل سے پہلے پہلے کیا کر دے؟ غنیمت جان لے۔ فرصت کے ان لمحات کو غنیمت جان لے، مصروف ہونے سے پہلے پہلے۔ اور نمبر 5 وحیاتک قبل موتک، اس خوبصورت زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ اب تھوڑا تھوڑا ذرا میں وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان۔ شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، یعنی تیرے رگوں میں گرم خون، تازہ خون، جوش والا خون گردش کر رہا ہے، سینے میں قوت ہے، کمر مضبوط ہے، بازو مضبوط ہے، تو اپنی اس جوانی کو رب کی رضا میں لگا دے، رب کے راضی کرنے میں لگا دے، رب کی مرضی پہ لگا دے، رب کی عبادت میں لگا دے، رب کے دین کی خدمت میں لگا دے۔ اس سے پہلے پہلے کہ جب تیری کمر جھک جائے، سینے کا زور ختم ہو جائے اور پاؤں لڑکھڑانے لگے، اس وقت تیرا جذبہ جوش تو آئے لیکن طاقت نہ ہو، چاہتیں تو بڑی آئے ہمت نہ ہو، تو ایسے بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جان لے۔ اس لیے کہ جوانی ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں ملتی ہے، بڑھاپے کے بعد جو مرضی ہے کر لے، بادشاہ تو بن جائے گا لیکن جوان بن سکتا نہیں ہے۔ تو جوانی کو غنیمت جان، اور تیری اس جوانی والی عمر اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے۔ جس نے جوانی کو غنیمت جانا اور رب کی رضا میں لگائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ گزشتہ جمعہ عرض کیا، ان میں ایک وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان ہے جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزاری ہو۔ کتنا مزہ ہے، میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اس جوانی میں مجھ سے پہلے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم دین سنیں، گھنٹوں سفر کر کے آتے ہیں، ساری مصروفیات ترک کر کے آتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ میری بھی جوانی دین ہی میں لگ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اللہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لے۔ آج تندرست ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، کر لے، صحت میں کرنے کا موقع ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب تجھے بیماریوں نے گھیر لیا، پھر کہیں بچی بہت کچھ کر سکا ہے، ہم بہت کچھ کر لیتا اگر شوگر نہ ہوتی، بہت کچھ کر لیتا اگر کمر میں درد نہ ہوتا، یہ کر لیتا اگر یہ بیماری نہ ہوتی۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیانوں پہ جاؤں لیکن بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیمار پڑ جانے سے پہلے صحت کے ان ایام کو غنیمت جانیے اور کام کر جائیے۔ اور ایک بات آپ کو دوسری حدیث، یہ پہلی حدیث میں نے مستدرک حاکم سے پڑھی ہے، یہ 5 باتوں والی، اور بہقی کی، اب بخاری کی حدیث سے ملا لیتا ہوں ذرا اور وضاحت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
دو نعمتیں ایسی ہیں ہری پور والوں